بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، خاتون کا جہاز میں اکیلے سفر کرنا۔ یہ سوال پوچھا ہے جی بنت ہارون نے سعودی عرب سے۔ میں نے پاکستان سفر کرنا ہے، کوئی محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ سفر بھی ضروری ہے۔ میرے والد مجھے سعودی ایئرپورٹ پر ڈراپ کریں گے، لیکن پاکستان ایئرپورٹ پر کوئی محرم لینے نہیں آ سکے گا۔ میری نانی ایک کزن کے ساتھ مجھے لینے آئیں گی، تو کیا اس طرح سفر کرنا میرے لیے جائز ہوگا؟ بنت ہارون صاحبہ نے سعودی عرب سے پوچھا یہ سوال۔ دیکھیے، اس بارے میں صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کے کرے، اور ایک حدیث میں 2 دن کا سفر بھی ہے کہ 2 دن کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں ایک تو اس میں بحث ہے کہ یہاں سفر سے 2 دن کا مراد ہے یا مدت سفر مراد ہے، یعنی جو جس کو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے۔ تو جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ چاہے وہ 2 دن کا نہ بھی ہو، 1 دن کا بھی ہو یا چند گھنٹوں کا بھی ہو، لیکن اگر وہ سفر کرے گی، یعنی 78 کلومیٹر سے شہر سے باہر سفر کے لیے جب جائے گی، تو اس پر لازم ہے کہ عورت اپنے ساتھ کسی محرم کا انتظام کرے، بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس کو نماز پہ نہیں قیاس کیا جائے گا۔ نماز میں جو حکم ہے نا کہ جب آپ سفر میں ہو تو 4 کی 2 پڑھو گے، تو وہاں شریعت نے حکم کا مدار سفر پہ رکھا ہے، چاہے آپ کو اس سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ آپ ہوائی جہاز میں بھی سفر کر رہے ہیں تو آپ 4 کی 2 ہی پڑھیں گے، اور بعض دفعہ انسان اپنے مقام پہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سفر میں آرام سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سفر کے احکام نماز میں اور روزے میں تو جاری ہوں گے۔ تو ان علماء کی رائے یہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر بغیر محرم کے کرنے میں اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ تھا۔ تو آج بھی یقیناً فتنے کا اندیشہ ہے، تو اگر کہیں فتنے سے بالکل حفاظت ہو اور ضرورت بھی ہو عورت کو سفر کرنے کی، فتنے سے حفاظت بھی ہے اور ضرورت بھی ہو، تو بہت سے علماء پھر عورت کے لیے گنجائش دیتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے، اس کو ایمرجنسی کہیں جانا ہے، تو وہ بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے، بشرطے کہ راستے میں کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو یہ تو میں نے علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ آپ محرم کے بغیر سفر نہ کریں، کیونکہ یہ خود ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ محرم کے بغیر سفر کرنے میں اس زمانے میں فتنہ کا اندیشہ کم ہوا ہی اور زیادہ بڑھ گیا، اگر سے سفر جہازوں کا ہے، لیکن بہرحال کی لمبی چوڑی ایک الگ بحث ہے۔ تو میرا طرز عمل اب تک اس بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ بغیر محرم کے میں نے کسی وجہ سے کسی ضرورت سے سفر کرنا ہے، تو میرا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ میں اس بارے میں خود کوئی فتویٰ نہیں دیتا، کیونکہ صحیح حدیث بہرحال اس بارے میں موجود ہے، بہت سارے علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، تو اب میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس میں اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کروں۔ تو میں نے تو آپ کو دونوں قسم کی آراء بتا دی ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں اس کا مدار ہے فتنے پر، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور ضرورت بھی ہو، یہ محرم کا انتظام نہیں ہو رہا اور سفر بھی لازمی کرنا ہے، تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، اور بڑے ہی علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جمہور اسی طرف ہیں کہ نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ سفر میں عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، تو یہ حدیث حرف آخر ہے، تو فتنے کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے بلکہ شریعت کرے گی۔ اس کا مطلب شریعت نے یہ بات مان لی ہے کہ سفر میں عورت کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو دونوں آراء ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ دارالعلوم کرنگی سے یا بنوری ٹاؤن سے یا جامعۃ الرشید سے تحریری طور پر پوچھ لیں، اور جو جواب دیں اس پر عمل کریں۔ بعض دفعہ علماء خود پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے، تو وہ ضرورت اس کو ڈیفائن کرنا ممکن ہوگا۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں ضرورت ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کو ہم ضرورت سمجھیں بھی کہ نہیں سمجھیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حتمی رائے میں اس بارے میں نہیں دے رہا، میں نے دونوں آراء آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ باقاعدہ پراپر طریقے سے دارالعلوم کرنگی سے رابطہ کر لیں، یا جامعۃ الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے۔ ان کے گوگل پہ سرچ کرنے سے ان تینوں اداروں کے نمبر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جب آپ گوگل پہ ڈالیں گے نا بنوری ٹاؤن گرو مندر کراچی، یا دارالعلوم کرنگی، یا جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی، تو یہ سب آپ کے پاس ان کے فوراً نمبر گوگل پہ سرچ کرنے سے آ جائیں گے، تو فون کر کے آپ ڈائریکٹ وہاں سے معلوم کر لیں، وہ میرا خیال ہے زیادہ احتیاط پر مبنی بات ہے۔